بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کے چاند کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب جانے والا ہے اور ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کریں۔ ہر دعا کے قبول ہونے، ہر حاجت کے پورا ہونے، ہر بیماری سے شفا کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے حاجات پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہی ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر نماز مکمل کریں اور پھر وہی جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ اول کسی بھی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں، یعنی ایک تسبیح یا مسبب الاسباب 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر پھر اسی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ہر قسم کی جائز حاجت، ہر دعا کے قبول ہونے، ہر حاجت کے پورا ہونے، ہر بیماری سے شفا کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ جس کسی نے بھی یہ عمل کیا اور جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا گیا تو اسے کامیابی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا مجرب عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو کرنے کی برکت سے اسی ماہ مبارک میں آپ کو خوشخبری حاصل ہوگی اور وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ ساری زندگی خواہش کرتے رہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ برکت والی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور جتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا اپنا نام اور تعداد کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دعا میں آپ کا نام بھی شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، ہر حاجت کے پورا ہونے، ہر دعا کے قبول ہونے کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جو اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ درود پاک کا بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ درود پاک ہے درود تنجینہ۔ اس درود پاک کے چند فضائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ درود پاک وہ درود پاک ہے جو ہر مشکل، ہر مصیبت اور دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود پاک کو درود تنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل اور برکات بے حساب ہے۔ بزرگان دین کا آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو اور اس نے باوضو اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکلات بہت جلد آسان ہو گئی
اور جو کوئی انسان اس درود پاک کو قبلہ رو بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ ہر روز بلا ناغہ 300 مرتبہ پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سخت ترین مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ شیخ موسیٰ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا قافلہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گر گیا۔ چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا، اس پر سوار تمام لوگ موت کی منہ میں چلے جائیں گے۔ شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراتفری کے عالم میں مجھ پر نیند نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک یعنی درود تنجینہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ میں بیدار ہوا اور ساتھیوں کو جمع کیا، باوضو ہو کر ہم نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف ہو گیا، سمندر پرسکون ہو گیا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ درود پاک کو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، یعنی اگر آپ کسی بڑی مشکل میں ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے مشکل جلد ہی آسانی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں برکت نہیں، رشتوں میں بے برکتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو، تو اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس ماہ مبارک میں 3 دن کرنا ہے۔ کوئی سے بھی 3 دن یہ عمل کریں۔ نماز عشاء کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور 1000 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھیں۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ 3 دن بلا ناغہ یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنی حاجات، اپنی مشکلات کا تصور ذہن میں رکھ کر اس درود پاک کا ورد کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، وہ بھی ملے گا جو کبھی نہیں ملا۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو اس درود پاک کو پڑھتے ہی ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں راحت و سکون ملتا ہے، راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ خوشیاں آپ کو حاصل ہوں، تو اس ماہ مبارک میں 1 مرتبہ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔